اتنا ڈرایا ہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی ہے اس وجہ سے کہ کہیں آپ کی کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مجھے آپ کا کلام سنوا دیا، اور جو میں نے سنا ہے وہ بڑا عمدہ کلام ہے. مجھے اور کچھ بتائیں. تو طفیل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کے بارے میں اور مزید کچھ بتایا اور قرآن شریف پڑھ کے سنایا. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس سے خوبصورت کلام اور اس سے زیادہ صاف اور سیدھی بات کوئی نہیں دیکھی. تو یہ سننے کے بعد پھر میں نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا. پھر میں نے عرض کی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میں قوم کا سردار ہوں اور قوم امید ہے میری بات مانے گی، تو میں واپس جا کے اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کروں گا. تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے. اور اس کے مقابلے میں کوئی تائیدی نشان بھی مجھے بتائیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی اور میں اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا. تو روایت میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو ایک گھاٹی پہ جب آبادی کا آغاز ہوتا ہے وہاں میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماتھے پر آنکھ کے درمیان کوئی چیز چمک رہی ہے، جیسے اور روشنی سی محسوس کی. تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ یہ نشان میرے چہرے کے علاوہ کہیں دکھا دے، کیونکہ اس سے تو میری قوم والے کہیں گے کہ تمہارا چہرہ بگڑ گیا. تو کہتے ہیں وہی روشنی کا نشان میری جو سوٹی تھی یا چابک تھی اس کے سرے پہ ظاہر ہوا، اور لوگوں نے اس نشان کو دیکھا جب میں اتر رہا تھا. بہرحال اپنے قبیلے میں پہنچے. اگلے دن انہوں نے کہا میرے والد مجھے ملنے آئے. تو میں نے ان کو کہا کہ میرا اور آپ کا تعلق آج سے ختم ہے. انہوں نے کہا وجہ؟ میں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں آ گیا. تو والد نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کیا ہے. میں نے انہیں کہا کہ جائیں پہلے غسل کریں. وہ غسل کر کے آئے، نہا کے دھو کے آئے. انہیں میں نے اسلام کی تعلیم کے بارے میں بتایا. انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. پھر میری بیوی میرے پاس آئی. اس کو بھی میں نے یہی کہا کہ تمہارا تعلق ختم ہو گیا میرے سے، اور میں نے اسلام قبول کر لیا. اس نے بھی یہی بات کی. اس کو بھی میں نے کہا کہ تم پہلے صاف ستھری ہو کے آؤ، اسلام کی تعلیم تمہیں دوں. خیر وہ بھی اسی طرح آئی اور اسلام قبول کر لیا. تو کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر اپنی قوم کو بھی تبلیغ شروع کر دی، لیکن بڑی سخت مخالفت ہوئی. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، قبیلے دوست کے تھے. تو عرض کی کہ قبیلے تو بڑا مخالفت کر رہا ہے میری، آپ میرے قبیلے کے لوگوں کے خلاف بددعا کریں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی کہ اے اللہ دوست قبیلے کے کو ہدایت عطا فرما. اور پھر آپ کو فرمایا کہ واپس جائیں اور بڑی نرمی سے اور پیار سے اپنے قبیلے کو تبلیغ کریں. بہرحال کہتے ہیں میں تبلیغ کرتا رہا، اور اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر گئے، اور وہاں جا کے بھی اسلام کے خلاف کفار مکہ نے بڑی شدت سے حملے شروع کر دیے. تو جنگ احزاب جب ہوئی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کافی لوگوں نے، اور بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی. تو پھر یہ طفیل بن عمر جو تھے، طفیل بن عمر دوسی کہلاتے ہیں، یہ اس کے بعد پھر 70 خاندانوں کے ساتھ مدینے میں ہجرت کر گئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. بس ہدایت کی دعا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی
اس کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا، کئی سالوں کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح جلد بازی سے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں لیا۔ طائف کے سفر پہ گئے تھے، وہاں بھی جب فرشتوں نے پہاڑ گرانے کے لیے کہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا ہی مانگی تھی کہ اس کی قوم میں سے ہدایت پائیں گے لوگ۔ تو یہ تھا آپ کا طریقہ، اسی لیے آپ نے یہ بھی دعا ہمیں سکھائی ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ دعا اس زمانے کے لیے بھی ہے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت بڑی ہوئی جب آپ نے دعویٰ کیا، اور جیسا کہ پیشگوئیوں میں تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں تعاون کا نشان بھی دکھایا۔ لیکن جب یہ نشان ظاہر ہوا تو اس وقت باوجود اس کے کہ یہ آپ کی تائید میں نشان ظاہر ہوا تھا، ایک بے چینی اور اضطراب تھا آپ کی طبیعت میں، اور لوگوں کی ہمدردی کے جذبے سے آپ کی حالت غیر ہو جاتی تھی بعض دفعہ۔ اس کا نقشہ، آپ کی دعاؤں کا نقشہ جو ہے، جس طرح آپ دعا کرتے تھے تڑپ کے قوم کے لیے، حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں ان دنوں میں بیت الدعا کے اوپر حجرے میں تھا، اور اس جگہ کو میں نے خاص طور پر بیت الدعا کے لیے استعمال کیا کرتا تھا اس جگہ کو۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دعا میں گریہ وزاری کو سنا کرتا تھا۔ آپ کی آواز میں اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والے کا پیتا پانی ہوتا تھا، اور آپ اس طرح پر آستانہ الہی پر گریہ وزاری کرتے تھے جیسے کوئی عورت درد ذیل سے بے قرار ہو۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے غور سے سنا تو آپ مخلوق الہی کے لیے طاعون کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کرتے تھے کہ الہی اگر یہ لوگ طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو جائیں گے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا۔ یہ خلاصہ اور مفہوم ہے اس روایت کا حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے کی کہ باوجود طاعون کا عذاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب اور انکار کے باعث ہی آیا تھا، مگر آپ مخلوق کی ہدایت اور ہمدردی کے لیے اس قدر بے چین تھے اور حریص تھے کہ اس عذاب کے اٹھائے جانے کے لیے رات کو سنسان رات میں، گہری رات میں، تاریکی میں رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، جبکہ دنیا باقی آرام سے سو رہی تھی۔ تو یہ تھا آپ کا شفقت الی خلق اللہ پر کا رنگ اور بے نظیر نمونہ۔ بہرحال یہ نشان جو تھا وہ تعاون کا، یہ بھی بہت سوں کے لیے ہدایت کا باعث بنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے چینی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں اپنے بیان میں، کہ اکثر دلوں پر حب دنیا کا گرد بیٹھا ہوا ہے، خدا اس گرد کو اٹھا دے، خدا اس ظلمت کو دور کرے۔ دنیا بہت ہی بے وفا اور انسان بہت ہی بے بنیاد ہے، مگر غفلت کی سخت تاریکیوں نے اکثر لوگوں کو اصلیت کے سمجھنے سے محروم رکھا ہے۔ خداوند کریم سے یہی تمنا ہے کہ اپنے ان عاجز بندوں کی کامل طور پر دستگیری کرے۔